مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہماری ویڈیو ہمارے ساتھ احمد صاحب ہیں. جی احمد صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کیسی رضی بھائی، طبیعت آپ کی؟ جی بڑھیا ہوں، مست ہوں. میں ہاں یہ جی کہہ بھائی رہا تھا کہ سنا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تعلق سے پورے پاکستان میں علماء کونسل جو بیٹھی ہے اور جو ہے باقاعدہ اس پر جو ہے ڈسکس کر رہی ہے، تو اگر بات گستاخانہ عبارت کی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے ہر علماء سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے بات کرنے میں، الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کر پائے. تو اگر مرزا کے اوپر جو ہے 90 جو بھی لگاتے ہیں، یہ 295 سے جو بھی لگاتے ہیں، تو اور علماء کی جب ویڈیو موجود ہے تو ان کے بارے میں یہ علماء کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو اس پر بھی تو تھوڑا سا ان لوگوں کو بولنا چاہیے. ہاں جی احمد صاحب، اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے علماء منافقت کرتے ہیں. محمد علی مرزا بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے علماء عوام کو کہتی ہے ہم سارے مسلمان بھائی ہیں، جب ان کے اصل عقائد ہیں. جیسے دیوبندی کے نزدیک بریلوی کافر ہے اور اہل حدیث ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن عوام کو کہتے ہیں ہم سارے بھائی ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے ایک ہیں. بریلوی بھی کہتے ہیں ہم سارے ایک ہیں. احمد رضا خان کہتے ہیں یہ لوگ ہیں ہی نعوذ باللہ، میں لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے احمد رضا. پھر اہل حدیث کہتی ہیں دونوں مشرک جہنمی ہیں. لیکن ہماری مخالفت میں، جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت میں، وہ کہتے ہیں ہم سارے پکے سچے مسلمان ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم بھائی ہیں سارے. حقیقتاً میں ان کا عقیدہ کہ یہ سب واجب القتل ہیں اور گستاخ رسول ہیں. تو یہ اس وجہ سے صرف محمد علی مرزا کو پکڑتے تاکہ وہ عوام کو یہ تاثر دیتے رہیں کہ ہم سارے ایک ہیں، کوئی نہیں گستاخیاں کرتا، ہم سارے معصوماً الخطا ہیں، کچھ نہیں ہے، ہم سارے سیدھے راستے پہ، ہم سارے ایک ہو چکے ہیں، کوئی ہمیں دوسروں پہ بات ہی نہیں ہم نے کرنی. یہ آج کل کے مولوی کہتے ہیں کہ یار بریلویت کو چھوڑو، اہل حدیث کو چھوڑو، ہم ایک ہو چکے ہیں، دوسرے فرقوں پہ بات ہی نہیں کرنی. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ علماء سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. طارق مسعود نے جو گستاخی کی تھی، قرآن کی اس نے گستاخی کی تھی، ویسی گستاخی میں نے تو اپنی زندگی میں ویڈیو فارمیٹ میں آج تک نہیں دیکھی. لیکن اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ دیوبندی ہے. محمد علی مرزا کیونکہ ان سارے فرقوں کے اوپر بات کرتا ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا موقع ہے تو اس پہ یہ 295 سی ہم لگا دیں. یہ اصل بات بھائی. اور کوئی سوال ہے احمد بھائی؟ سوال یہی ہے کہ جو ہے ابھی اس سے قبل جو ہے آپ نے ایک حدیث کوٹ کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی سیدہ بھی چوری کرتی پکڑی گئی تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا. تو ہاں یعنی جی انصاف کا وہ تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے بارے میں انصاف کر رہے ہیں، اور یہی علماء جو انصاف کا درس دیتے ہیں اپنے جو ہے فرقے کے لوگوں کو، تو کیا انصاف صرف اپنے فرقے کے لوگوں تک محدود ہے یا امت مسلمہ تک اس کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کر رہے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے فرقے کے جو ہے حساب سے قرآن کی آیت کو فٹ کریں گے، حدیث کو فٹ کریں گے، تو کہیں نہ کہیں یہی کر رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا. ہاں جی، نہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہ لوگ نا عدل اور انصاف صرف اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ان میں علامت ہے کہ یہ لوگ منافق ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے عدل سے کام لینا ہے. اگر آپ کے دشمن بھی ہوں پھر بھی آپ نے عدل سے کام لینا ہے. میں آپ کو 2 آیات بھی دکھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ.
خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اپنے لوگوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دینی چاہیے، انصاف سے کام لینا ہے ہر لحاظ سے۔ لیکن جو آج کل کے منافق مولوی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ گیا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے صرف انصاف اپنے فرقے والوں سے کرنے ہیں، اگر کوئی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھائے اس سے بھی انصاف ہی ہم نے کرنی، کیونکہ ہمارے بزرگان نے بھی یہ کام کیا۔ اور اگر وہ گستاخ نکلے قرآن کے کوئی بات نہیں، دیوبندی ہے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے کسی اور فرقے سے کوئی بات کرے تو اسی وقت وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گستاخی گستاخی گستاخی۔ اچھا، جماعت احمدیہ کے بارے میں جس بنیاد پہ جو ہے ان لوگوں نے فتوے لگائے، اور جو ہے میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کی کتابوں میں کفریہ اور ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے ہیں، اگر اس حساب سے جس بیس پہ یہ جماعت احمدیہ پر جو ہے فتوے لگاتے ہیں، اس سے جو ہے ہزاروں گنا زیادہ تو کفریہ اور ختم نبوت کے ڈاکو یہ لوگ ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور آپ بھائی کس فرقے سے ہیں؟ میں تو بس ایسے ہی چل رہا ہے، جو بھی ہے فرقہ ورقہ کیا، بس ایسے ہی چل رہا صحیح ہے، نہیں آپ سے ایک بار پہلے بھی بات ہوئی تھی نا؟ ہے جی۔ ہاں جی، نہیں آپ نے صحیح بات کی، اصل ختم نبوت کے ڈاکو تو یہ سارے ہیں، اسی وجہ سے اہل حدیث مشہور عالم زبیر علی زاہد صاحب نے بھی کہا ہے دیوبندیوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں بریلوی ختم نبوت کے منکر ہیں، بلکہ خالد محمود صاحب جو دیوبندیوں کے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں احمد رضا خان جیسا شخص ختم نبوت پہ ایمان لاتا ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں پھر دیوبندی کہتے ہیں اگر آپ نے صحیح ختم نبوت ماننی ہے قاسم ننوتی صاحب کی ختم نبوت چلے گی۔ شیعہ کہتے ہیں ختم نبوت تب بھی آپ مانو گے جب آپ اماموں کو مانیں۔ ہر بندے نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے۔ آج کل تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے نام پہ گلاب جامن، ختم نبوت رس ملائی، ختم نبوت یہ، ختم نبوت وہ، یہ سب ایک کھیل ہو چکی ہے۔ ان کے پاس تو نہ اس آیت کا ان کو علم ہے میرے بھائی، نہ ان کو شان نزول کا پتہ ہے، بس ان کے آباء و اجداد نے ان کو کہا ہے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، اور وہ انہوں نے اب بات دہراتی جانی ہے۔ وہ لوگ 2 منٹ نہیں ختم نبوت پہ بات کر سکتے، یہ جو علماء ہیں، بس انہوں نے جماعت کی مخالفت کرنی ہے اور انہوں نے اپنی دکانداری چلانی ہے میرے بھائی۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص جو ہے ذہن کو صاف کر کے فرقہ واریت کو ہٹا کے اگر ریسرچ کرے گا تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی 2-2-4 کی طرح، کہ ختم نبوت کے بارے میں اگر جس بنیاد پہ جماعت احمدیہ پہ فتوے لگاتے ہیں اس سے زیادہ تو پھر جماعت دیوبندی جماعت بریلی اس کے مرتکب ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اگر میں نے ابھی کہا کہ انصاف کا تقاضا اگر یہ ہے تو پھر جماعت احمدیہ کے بارے میں ہی کیوں، اور تبلیغی جماعت یا دیوبندی ہے یا بریلی ہے یا شیعت ہے، اس کے بارے میں خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ تو کل ملا کے جو رزلٹ نکلا ہے وہ یہی نکلا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا فرقہ ہمارا مسلک جو ہے اس کا سپورٹ کیا جائے اور باقی دوسرے کو برا کہا جائے۔ اسی طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی ایک کہاوت ہے کہ جیسے عورتیں جو ہے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہیں، اسی طرح یہ دلائل کو چھپاتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں بالکل، اللہ ان کو ہدایت دے بھائی، بہت لیکن مشکل وقت آ گیا انجینئر صاحب پہ، لیکن ان میں ان کی بھی غلطی ہے۔ وہ اتنے سالوں سے احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 295C کا قانون ہے یہ ہونا چاہیے لیکن توبہ کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ قانون ہی غیر اسلامی ہے میرے بھائی۔ اس قانون سے اچھا پھر ایک ہر چیز بندہ ہاں جی رضی بھائی، ایک چیز جیسے کہتے ہیں کہ جو ہے ختم مطلب جو ہے گستاخ نبی کی جو ہے ایک سزا سرطن سے جدا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہوتا تو پھر کوئی کفار بچتا ہی نہیں عرب کے بالکل اس میں جس وقت جو ہے۔ دوسری بات جو ہے ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی علماء ہم کو بتاتے ہیں
حسن اخلاق کے بارے میں کہ نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ طائف میں پتھر پڑے تو آپ نے جو ہے دعا کیا. تو ہاں ایک پیغمبر کو پتھر مارنا یہ گستاخی سے بڑھ کے ہے. بالکل. تو اب اور کیا یہ نبی جو نے ان کو قتل کر ہاں بالکل تو آپ کیا نے نبی صحیح نے بات کی ہے. آپ دیکھیں ہاں جی احمد بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کی. اگر یہ اصل میں پیغام ہوتا کہ جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو. بائبل میں تو ہر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بارے کیا لکھا ہے بائبل میں؟ بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اگر گستاخی کی سزا قتل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عیسائیوں کو متعلق کہتے کہ ان کو قتل کیا جائے. نہ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، عبداللہ بن ابی بن سلول کی گستاخی قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا. آج تک وہ قرآن میں درج ہے. یہ آپ کے سامنے وہ آیت ہے سورہ المنافقون کی، جہاں پہ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے تو ضرور وہ جو سب سے زیادہ معزز ہے اس سے جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس میں سے نکال دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ لفظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہہ رہا تھا اور اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، ان کو قتل کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر ان کو قتل کیا جائے گا لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے. پھر جب وہ فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی اس کے کفن کے لیے اور ساتھ دعائیں مغفرت شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ 70 بار بھی دعائیں مغفرت کریں گے ہم نہیں ان کو معاف کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے استغفار کروں گا عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں اے رسول اللہ کبھی نہیں ان کے لیے دعا کرنی جو اللہ کے دشمن ہو. لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو اس نے میری گستاخی کی، حالانکہ ساروں کو پتہ تھا یہ انہوں نے ہی کہا ہے. تو اگر گستاخی کی سزا قتل ہوتی تو عبداللہ بن ابی بن سلول سے بری گستاخی کسی نے کی ہی نہیں، اور یہ قرآن میں بھی درج ہے. تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا نہیں انہوں نے نہیں کہا یہ من گھڑت واقعہ ہے. جو ہے رضی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں کہ یہ ہمارے نبی کا جو ہے اخلاق تھا اور آپ رحمت للعالمین تھے. جب عوام کو بتاتے ہیں تو اس طرح بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی کیا شان تھی کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی جو ہے معافی کا وہ کر دیا، اور جو ہے قرآن کی آیت نے جب روکا تب اللہ کے نبی رکے. یعنی کہ جب آپ جو ہے دوسروں کے بارے میں حسن اخلاق بتاتے ہیں تو اس حد تک جاتے ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے اپنوں کی باری آتی ہے تو فوراً کافر کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، پھر اسی طرح نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی نہیں بالکل بھائی آپ کی بات درست ہے. یہی ان کا مسئلہ ہے. اور یہ جو حدیث بھی وہ پیش کرتے ہیں کہ من شتم الانبیاء قتل، جو بھی صحابہ کے متعلق جو بھی انبیاء کی توہین کرے ان کو قتل کر دو، یہ ہے ہی ضعیف روایت. اس میں محمد العمری جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ من گھڑت روایت ہے. اس کو بس TLP والے بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں جو جھوٹی روایات پیش کرے اس پہ تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا میرے متعلق ہاں جی جی ایک چیز ہو جیسے کہ جو ہے آپ جب ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کفار مکہ نے جس طریقے سے ظلم کیا، جس طریقے سے جو ہے آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور کیا اللہ کے نبی نے سب کو معافی کا وہ کیا کہ آج جو ہے سب کو معاف کر. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا کہ لا تصریبہ آج کی. تو جب ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسعت قلبی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم اتنے جو ہے تنگ دل کیوں ہو گئے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اور درس دیا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کہ یہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور مزاج ان کا نبی والا اور اخلاق کی نبوت والی نہیں ہے. بس یہ خالی بھیڑے ہیں جو
کھال جو ہے شیر کی اوڑھ کے رکھیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، باقی آپ بتائیں اس بارے میں۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ بہت ہمیں دکھ پہنچتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہمیں اس بات کی تو خوشی ہوتی ہے کہ صدق اللہ و رسولہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ بالکل سچ تھی، کہ آخر الزمان کے علماء جو ہیں وہ یہی ہوں گے، یہی ان کی حالت ہوگی، وہ جو حال ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، اور آج آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ان کی مساجدیں بھری ہوں گی، بہت لوگ ہوں گے، بہت اچھی مساجد ہوں گی، لیکن کوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ اب آج آپ دیکھیں آپ کے سامنے وہ پیش گوئی کس حد سے پوری ہو چکی ہے، لفظ بلفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ اللہ تعالی نے آپ کو بتایا تھا، وہ لفظ بلفظ پوری ہوئی ہے پیش گوئی، اور آپ کے سامنے علماء کی حالت ہے۔ اسی وجہ سے محمد علی مرزا کے پیچھے پڑے کہ وہ ان کی جو گستاخیاں ہیں وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں ختم نبوت کے مخالف ہے سارے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، 3 ہفتے تو ہو گیا ان کو جیل میں۔ ہاں ایک سوال جی، چھوٹا سا، وہ ہاں جی، میں یہ کہہ رہا جیسے انجینئر محمد علی مرزا کا جو معاملہ ہے، میں انجینئر محمد علی مرزا کا سپورٹر تو نہیں ہوں، نہ فالوور ہوں، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس کا موقف ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ میری اصلاح کریں، وہ صحیح موقف رکھتا ہے یا غلط موقف رکھتا ہے؟ تو اس پہ وہ تھوڑا غلوف کر دیتا ہے، اور ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخر وہ صحابی تھے، ہم یہ نہیں کہتے وہ معصوم تھے، لیکن دوسری احادیث بھی ملتی ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید بھی کریں، صحابہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کے ذریعے سے بہت ساری فتوحات بھی ہوئی اسلام کے لیے۔ تو ہمیں ایسے واقعات صحابہ میں ملیں گے اور ملتے رہتے ہیں جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہاں غلطی پہ تھے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی پوری جو بنیاد ہے اس کو، اس کی بنیاد ہی وہ اس بات پہ رکھیں کہ معاویہ ایسے تھے، معاویہ ویسے، کیونکہ جو کسی کو اگر کسی سے محبت، تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی اکثریت حضرت معاویہ کی عزت کرتے ہیں، تو جب آپ ان کو ایک ٹارگٹ بنائیں گے تو آپ خود اپنے اوپر، آپ خود بیسکلی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ حکمت سے کام لیں، اور اتنا کہنا کافی ہے کہ حضرت علی صحیح راستے پہ تھے اس موقع پہ، لیکن جو انجینئر سے بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ احمد بھائی تھے، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان میں سے کافی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، ہاں جی، کافی آتے ہیں، اور وہ ہمارا احترام بھی کرتے ہیں، اور ہم سے بھی وہ نصیحت لیتے ہیں بعض عقائد پہ بھی، اور کیا کچھ موقف اسلامی موقف ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔